الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب خبره إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقالوا: أدنوه مني وقربوا أصحابه فأجعلوهم عند ظهره ثم لترجمانه فهل لهم؟ إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يؤاثروا علي كذبا كذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه إن قال: كيف نسبا فيكم؟ قلت: فهو فينا ذو نسب. قيل قال: هذا القول منكم أحد قد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاءهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كيف كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقولوا ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: بل تمكني كلمة أدخل فيها شيء غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال لترجماني: قال له: سألتك عن نسبه فذكرت إنه فيكم ذو نسب وكذلك فصل تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. قلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك: هل كان من آبائكم من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت: فلو كان من آبائه من ملك؟ قلت: رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك: أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل. وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك: أن يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب. وسألتك: هل يغدو؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغضب. وسألتك: بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن العبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فيسبق موضعا قدمي هاتين فقد كنت أعلم أنه خارج ولما أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم إني أخلص إليه لتجمعت لقاءه ولو كنت عنده لغسلتم عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله
إلى هرقل عظيم الروم وسلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك الإثم اليسير يريسين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثرة عند الصخب فارتفعت الأصوات أخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا للقدام لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر فما زلت موقنا به إنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام وكان ابن الناطور صاحب الإيلياء وهرقل سقف على نصار الشام يحدث إن هرقل حين قام إيلياء الصبح يوم الخبيث النفس قال بعد بطارقته فقد استنكر ناهياتك قال ابن الناطور وكان هرقل حراء ينظر في النجوم فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن من هذه الأمة قالوا ليس يختن إلا اليهود فلا يهم منك شأنهم وأكتب إلى مدائن ملك فليقتلوا فيهم من اليهود فيناهم على أمرهم إني هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أبختن هو أم لا فانظروا إليه فحدثوه إنه مختن وسأله عن العرب فقال هم يحتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له بغوميته وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يطم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق أي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وإنه نبي فأذن هرقل لعظماء الروم من دسكرت له بحمص ثم أمر بأبواه فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح بالرشد وإن يثبت فلكم فتبايعوا هذا النبي فحاسبوا حيث الحمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد خلقت فلما رأى هرقل ثم نفرتهم إليه آيس من الإيمان ثم ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبرتها أشدكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه فقال فكان ذلك آخر شان هرقل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری حدیث، بڑی طویل حدیث آپ نے سماعت کی ہے اور یہ اس باب کی آخری حدیث ہے. اس کے بعد کتاب الایمان شروع ہوگا، لیکن یہ اتنی طویل حدیث ہے جس کی عبارت آپ نے سماعت کی ایک ہی حدیث ہے، تو اس کو ہمیں 1 2 یا 3 نشستوں میں جا کر یہ مکمل ہوگی، کیونکہ اس کا پس منظر اور اس کا سیاق و سباق جب تک معلوم نہ ہوگا اس وقت تک معاملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی بات ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو صبح جمع فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا ہوں اپنے اصحاب کے ساتھ. تو حضور نے تو کوئی سال کا تعین نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال جانا ہے یا کب جانا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اسی سال جانا ہے، حضور نے جانا ہے، تو انہوں نے اب خود تیاریاں شروع کر دیں. یہ اس حدیث کا سیاق بیان کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کے پس منظر بیان کیا جا رہا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا تو لوگ خود تیار ہو گئے اور ہزارہ لوگ جو ہیں حضور کے ساتھ سفر عمرہ کے اشتیاق میں تیار ہو گئے اور لباس عمرے کے پہن لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ لوگ آپ کے ساتھ عمرہ کے سفر کے لیے تیار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کا لباس پہنا. اور یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، سن 6 ہجری کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام پہنا، آپ چلے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. اس سے پہلے عربوں اور یعنی قریش اور مسلمانوں کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں. 3 بڑی جنگیں ہو چکی تھیں. یہ سن 6 ہجری کی بات ہے، یاد رہے. چھوٹی موٹی بہت ساری جنگیں ہوئیں، 3 بڑی جنگیں یعنی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، یہ تینوں غزوے ہو چکے تھے، تینوں جنگیں ہو چکی تھیں.
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو قریش نے آپ کا راستہ روک لیا، کیونکہ قریش کی ہوا اکھڑ چکی تھی۔ اطراف عرب میں اب یہ مشہور ہو چکا تھا کہ مسلمان قریش کے مقابلے میں ایک باقاعدہ قوت تسلیم کیے جا چکے ہیں اور قریش ان کے سامنے جانے سے گھبراتے ہیں۔ قریش نے یہ سمجھا کہ اگر مسلمانوں نے اس سال عمرہ کر لیا تو ہماری رہی سہی عزت بھی جاتی رہے گی اور لوگ کہیں گے کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ڈر گئے اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی۔ قریش نے آپ کا راستہ روکا۔ مسلمان چونکہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، ایک تلوار تھی ان کے پاس جو کہ عرب کا شعار ہے، اس کے علاوہ کوئی جنگی لباس، کوئی زرہ، کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی چیز نہیں تھی۔ حضور نبی کریم، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا ہمیشہ حوالہ بھی اس کا دیا جاتا ہے، اس سے بیعت رضوان بھی اسی موقع پر ہوئی تھی۔ تو صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ ایک کنواں تھا، اس کنویں کے گرد جو جگہ ہے یہ جدہ کے قریب موجودہ، جدہ اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس حدیبیہ کے کنویں پر آپ نے قیام فرمایا میدان میں، قریش نے آپ کے ساتھ مذاکرات کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ایک بہت بڑا تاریخی دنیا کا عظیم ترین معاہدہ یہاں وجود میں آیا تھا۔ یہ دنیا کے عظیم ترین معاہدات میں جس میں صرف نبوی بصارت کام کرتی ہے، کسی انسانی عقل کی رسائی وہاں نہیں ہے، جو حضور نے دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہوا۔ اس کی کچھ شقیں ایسی تھیں جس میں بظاہر مسلمان مغلوب نظر آتے تھے، جس میں بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے اور کفار کے مقابلے میں بڑے شدید تھے، اور وہ جذبات میں بے قابو ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے حجرہ شریفہ میں گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا کہ بے شک اسلام سچا دین ہے۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ نے کہا نہیں تھا کہ آپ عمرہ فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اے عمر، ٹھیک ہے میں نے کہا تھا عمرہ کریں گے، لیکن اس سال کا تو میں نے قطعیت کے ساتھ نہیں کہا تھا، اس سال کا قطعیت کے ساتھ نہیں کہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو کر باہر آ گیا اور پھر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس حالت میں کہ وہی جوش اور جذبہ قریش کے مقابلے میں، قریش کے خلاف میرے دل میں تھا۔ میں حضرت ابوبکر کے پاس گیا تو حضرت ابوبکر کے کامل الایمان ہونے کی علامت دیکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا پختہ یقین اور حضور کا کیسا مرتبہ تربیت تھا، حضور پر کیسا ایمان صادق تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو ابوبکر جو ہیں وہ کھجوریں کھا رہے ہیں، آرام سے بیٹھے، ٹیک لگائے، ریلیکس بالکل، اور وہ کھجوریں کھا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اے ابوبکر، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا عمر تمہیں اس پر شک ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کی قسم اسلام اللہ کا سچا دین ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے اور حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، تو پھر عمرہ تو نہیں کر رہے، واپس جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے عمر، حضور نے یہ تو فرمایا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال عمرہ کر رہا ہوں۔ یعنی بعین ہی وہی الفاظ جو حضور نے فرمائے تھے وہ ابوبکر کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ادا کروائے۔ یہ کامل ترین تربیت کا عکس تھا، حضور کے عکس، حضور کا تربیت کا عکس ابوبکر کی زبان سے نکلا۔ فرماتے ہیں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ کہا کہ اے عمر، پھر آگے بڑھے ابوبکر اور کہا کہ عمر، تجھے تیری ماں روئے، کیا تو جانتا نہیں کہ وہ تو اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتے، وہ تو وہی فرماتے جو اللہ نے فرمایا، تو بس جو حضور نے فرمایا بس وہی دین ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ میں شدت غم میں باہر آ گیا، کیونکہ اس معاہدے میں کچھ شرطیں ایسی تھیں جس میں لگتا تھا کہ مسلمان کمزور پڑ گئے۔ نبی کی فراست کی نظر کہاں تک جاتی ہے یہ عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ واپس تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے دن سفر، حضور نے جب ان سے عربوں سے مذاکرات کیے، ان مذاکرات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات کی اور کہا کہ لوگوں دیکھو، تم ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہتے ہو، ہم تم سے لڑتے رہتے ہیں، باہم لڑائیاں جاری ہیں، ہم معاہدہ 10 سال کے لیے معاہدہ کرتے ہیں، 10 سال کے لیے معاہدہ امن کرتے ہیں، 10 سال کے لیے نہ تم ہم پر حملہ کرو گے نہ ہم تم پر کوئی حملہ کریں گے، 10 سال سکون سے رہیں گے،
اس عرصے میں تم اطمینان کے ساتھ اپنی تیاریاں کرو، معاملات کرو، اور تم تیاریاں کرو کہ تم اگر مجھ پر غالب آ جاؤ گے تو تم غالب آ جاؤ گے، مسئلے ختم ہو جائے گا، اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں اطراف کے قبائل سے معاملہ کر لوں، اگر تو وہ مجھ پر غالب آ گئے، وہ میرے دین پر مجھ پر غالب آ گئے تو وہ تمہاری ہی مرضی حل کریں گے، تمہاری ہی مرضی کا منشا ہے کہ مسلمان مٹ جائیں، اور اگر میں ان پر غالب آ گیا تو میں تمہارا ہم قوم ہوں، تمہارے لیے عزت کی بات ہے، پھر تم مجھ سے جو مرضی معاملہ کرنا۔ تو انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا۔ اس سے پہلے تو ہر سال جنگوں کی تیاریاں رہتی تھیں، ہر سال، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی، آپ کو پتہ ہے۔ 3 ہجری میں شوال کی اسی مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ 5 ہجری میں 4 ہجری میں 5 ہجری میں غزوہ احزاب پیش آیا۔ 5 ہجری میں بنو مستلق کے ساتھ غزوہ پیش آیا۔ 6 ہجری کا یہ واقعہ، تو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ و جدال میں مشغول تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوی فراست سے یہ معاہدہ فرمایا، اور حضور نے 10 سال کا امن معاہدہ قائم کر کے یہاں سے جب آپ واپس چلے، اس وقت قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کے سبب سے آپ کے پہلوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اور آپ کے سبب سے آپ کے بعد والوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ حضور نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بلوایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اور جب حضور نے مجھے بلوایا تو میں ڈر گیا کہ میں نے ایسی باتیں کہہ دی تھیں، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی نہ آ گیا ہو۔ بہرحال سرکار کا حکم تھا، میں حضور کے بعد پہنچا۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، یہاں میرے پاس آؤ، میرے پاس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین صورت اور بہترین آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر ان کو سنائیں کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ عمر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح مبین ہے؟ کیا یہ ایک بڑی کامیابی ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد حضور مدینہ پہنچ گئے۔ اب وہ امن کا جو زمانہ میسر آیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاملات کو نپٹایا۔ اسی کے بعد 7ویں ہجری میں غزوہ خیبر پیش آیا، اور اطراف مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل رہتے تھے، بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا۔ بہت سارے یہودی قبائل جو مدینہ والوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قلع قمع کیا۔ خیبر نامی قلعے میں یہ جمع ہو جاتے تھے جو ناقابل تسخیر ہوتا تھا، مانا جاتا تھا۔ 7ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح فرمایا، اور چونکہ امن کا معاہدہ تھا، قریش کی طرف سے حملے کا اندیشہ نہیں تھا، آپ نے یکسوئی کے ساتھ ادھر یہ کام کیے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط تبلیغ کے خط لکھے۔ حضور نے قیصر روم کی طرف خط لکھا، حضور نے کسرا کو خط لکھا، حضور نے اہل قبط کو یعنی مصر والوں کو خط لکھے، بہت ملک حسان کو خط لکھے، بہت سارے علاقے کے لوگوں کو حضور نے تبلیغ اسلام کے خطوط لکھے۔ ان میں ایک خط جو ہے جو اس کا ذکر یہاں پر ہے، یہ ہرقل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھیجا۔ ہرقل روم کے بادشاہ کا لقب تھا۔ ہرقل کے دل میں پہلے مسلمانوں کی بڑی عزت بیٹھ گئی تھی۔ وہ یوں تھا کہ اس زمانے کی 2 سپر پاورز تھیں، ایک ایران اور ایک روم، اور ایرانی جو ہیں وہ آتش پرست تھے، اور انہوں نے رومیوں کو تقریباً مٹا ہی دیا تھا۔ رومی ایسا تھا کہ بس مٹنے ہی والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شرط لگا لی، جب اللہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے، یہ صورت نازل ہوئی قرآن مجید کی، الف لام میم غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی فی ادن الارض، قریب کی زمین میں، یعنی بالکل زمین ان کی سکڑ گئی تھی، چھوٹی سی زمین رہ گئی تھی، غلبت الروم فی ادن الارض ومن بعدہم سیغلبون، اور اس کے بعد ان قریب یہ غالب آنے والے ہیں۔ تو امیہ ابن ابی خلف، اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق اڑایا، اور اس نے کہا کہ دیکھو، جیسے ہمارے ہم مذہب، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایرانی آگ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی وہ بھی بت پرست ہیں، ہم بھی بت پرست ہیں، تو وہ ہمارے ہم قوم ہیں۔ اور عیسائی وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، اور تم بھی کہتے ہو تمہارے پاس اللہ کی وحی، یعنی وہ تمہارے ہم قوم ہیں۔ تو جیسے ایرانی جو ہیں وہ ان کو مٹا رہے ہیں، ایسے ہم تمہیں مٹا دیں گے۔ اور یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو اس نے مذاق اڑایا۔ حضرت ابو بکر نے 3 سال کی مدت پر شرط باندھ لی، 10 اونٹوں کی، 10 سرخ اونٹوں کی شرط لگائی کہ 10 سرخ اونٹوں کی شرط لگا لیں۔ یہ فتح ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی نہیں، حضرت ابو بکر نے جا کر بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے 3 سال کی مدت کیوں مقرر کی؟
تمہیں چاہیے تھا کہ 9 سال کی مدت مقرر کرو اور اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، اونٹ 100 کر دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر جب واپس آئے تو امیہ ابن ابی خلف نے بکواس کی اور کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے آقا نے تمہیں ڈرا دیا اور تم اب شرط سے بچنے کے لیے آئے ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں شرط سے بچنے کے لیے نہیں آیا، اس کی تجدید اور نئی بات کرنے آیا ہوں کہ 3 سال کی مدت میں نے اپنی طرف سے کہی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فی بضع سنین، بضع کا اطلاق جو ہے یہ 3 سے 9 سال پر ہوتا ہے، بس میں تم سے 9 سال کی مدت پر 100 اونٹوں کی شرط کرنے آیا ہوں۔ 9 سال، اگر 9 سال میں رومی فاتح نہ ہوئے تو میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر ایرانی فتح ہو گئے، رومی غالب آ گئے، پھر تم 100 اونٹ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابوبکر ہجرت پر جانے لگے تو اس ظالم نے حضرت ابوبکر کو روک لیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم اب مکہ چھوڑ جاؤ گے، تو اس لیے تم اپنی جگہ گارنٹر دے کر جاؤ کہ اگر تمہاری شرط پوری نہ ہوئی تم تو چلے جاؤ گے، تو میں اپنی شرط کے اونٹ کس سے وصولوں گا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر کو ضامن بنایا کہ یہ میری ذمہ داری لے گا، میری شرط کو پورا کرے گا۔ حضرت ابوبکر ہجرت کر گئے اور پھر اللہ نے ایسا ہی کیا کہ رومی غالب آ گئے، کہ امیہ ابن ابی خلف جنگ بدر کے اندر قتل ہو گیا، پھر یہ مغلوب ہو گیا، یعنی یہ شرط ہار گیا۔ اللہ نے رومیوں کو فتح عطا فرما دی، اہل روم اہل کتاب تھے، ان کو فتح ہو گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورثاء کے پاس گئے اور کہا کہ ہماری شرط کے اونٹ نکالو۔ 100 اونٹ لیے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اے ابوبکر اب ان کو صدقہ کر دو۔ یاد رہے کہ یہ تمام معاملہ شرط کے پورے ہونے تک، اس وقت تک جوئے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، شرط کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود حضور نے وہ سارا صدقہ کروا دیا، اس سے لے لیے اور پھر وہ صدقہ کروا دیے۔ اب رومی جو ہیں وہ ان کا بادشاہ ہرقل تھا۔ روم کے حکمران کا لقب جو ہے وہ قیصر تھا، قیصر روم کہلاتا ہے۔ جیسے ایران کے حکمرانوں کا نام کسرا ہوتا تھا، ایسے ہی حبشہ کے حکمرانوں کو طبا کہا جاتا تھا۔ اہل قبط کے جو حکمران تھے جن سے فرعون بعد میں بنے، اہل قبط، ان کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ فرعون بھی شخص معین کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح جو مصر کے آبائی حکمران تھے اس کو عزیز مصر کہتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو غرض کے علاقے کے مختلف بادشاہوں کے، جیسے سینٹرل ایشیا کے منگولیا کے رہنے والے خاقان کہلاتے تھے، ترک بھی خاقان کہلاتے تھے، اس طرح علاقے کے حکمرانوں کے نام تھے۔ تو یہاں کے بادشاہ کا لقب جو تھا وہ قیصر تھا۔ روم کے بادشاہوں کا لقب جو ہے نام اس کا ہرقل تھا، لیکن وہ قیصر روم بھی کہلاتا ہے۔ یہ حدیث قیصر روم کے حوالے سے بھی معروف ہے، یہ حدیث ہرقل بھی کہلاتی ہے۔ قیصر اس کو اس لیے کہتے ہیں، قیصر کہتے ہیں قصر سے، کاٹا ہوا۔ یہ جب پیدا ہونے لگا تو اس کی جو ماں ہے وہ مر گئی تھی، تو وضع حمل کے لیے، اس کی پیدائش کے لیے حکماء نے اس کی ماں کا پیٹ چاک کیا تھا۔ سیزر بھی کہتے ہیں، انگریزی میں سے سیزر کہتے ہیں، جولی سیزر آپ نے نام سنا ہوگا۔ سیزر کہتے ہیں کہ آپریشن کو آج بھی سیزر کہتے ہیں۔ آپریشن کر کے اسے پیدا کیا گیا۔ یہ بددماغ اور اکڑ شخص جو ہے یہ اس پر فخر کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں عام لوگوں کی طرح پیشاب کے راستے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ میں براہ راست ماں کے پیٹ سے برآمد کیا گیا۔ یہ اس پر فخر کرتا تھا، تو نام اس کا ہرقل تھا۔ اس کو اللہ نے بڑی سلطنت دی تھی اور اتنی بڑی کامیابی دی، تو اس کامیابی کی خوشی میں یہ شکر منانے کے لیے، شکرانہ منانے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ بیت المقدس جس کو اس حدیث میں ایلیا کہا گیا ہے، عبرانی زبان میں ایلیا کا مطلب بیت اللہ ہے۔ ایلیا کا مطلب، ایل معنی اللہ، یا میں نے اس کا گھر، بیت اللہ، جیسے ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں، مسجد حرام کو کہتے ہیں، اس لیے اس طرح قدیم عبرانی زبان میں فلسطین کو، بیت المقدس کو ایلیا کہتے تھے، جہاں جیسا کہ اس حدیث میں اس کو بیان ہوا ہے بِأَرْضِ ایلیا، تو ایلیا میں تھا۔ احادیث میں جو شام کا ذکر ہوتا ہے، موجودہ لبنان، اردن، شام اور فلسطین، اسرائیل، یہ سب حصہ ملا کر ایک ملک شام بنتا تھا، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف کے بعد روئے زمین کی سب سے برگزیدہ سرزمین یہی ہے۔ حضور نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، انشاءاللہ کسی اور مقام پر اس کا بیان کریں گے۔ تو یہ یہاں شکر منانے کے لیے آیا تھا، مقام شکرانہ کرنے کے لیے، اپنی جو بھی عبادت ان کا طریقہ کرنے کے لیے آیا تھا قیصر روم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں، اس کا ایک گورنر تھا بصرہ کا رہنے والا، جسے بصرہ کہتے ہیں، بصرہ کے رہنے والے کے پاس حضور علیہ السلام نے دعوت اسلام کا خط اس مدت میں بھیجا تھا۔ تو یہ خط لے کر آئے دحیہ کلبی، بڑے حسین و جمیل صحابی تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں اکثر و بیشتر جبریل امین آیا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی کے خط لے کر حضور کا یہ قیصر روم کے پاس وہاں بیت المقدس میں پہنچے۔ جب اسے بصرہ کے حاکم کے پاس پہنچے، چونکہ وہ اسی کا گورنر تھا اور یہ وہاں سے وہاں گیا تھا، اس کا دارالحکومت اس وقت حمص تھا، جو شام کا شہر ہے حمص، یہ وہاں کا اس کا بیت المقدس کا دارالحکومت تھی۔
اور یہ شکرانہ منانے کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ تو بصرہ کے حاکم نے وہ خط اس کو بتایا کہ جی میرے پاس خط آیا ہے، تو اس نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ہمارے ہاں عرب قافلے آتے رہتے ہیں تجارت کے لیے، ان میں سے کوئی آیا ہوا ہو تو اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس وقت ابو سفیان ادھر حضور نے یہ اپنے تبلیغی مساعی جاری رکھی، اس سے پہلے یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگوں میں مشغول رہتے تھے۔ اب جب ان کو زمانہ امن میسر آیا، 6 ہجری میں معاہدہ ہوا، 7 ہجری کو یہ اپنا بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر یہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ اس وقت شام میں پہنچے ہوئے تھے، یہ اس وقت ایلیا پہنچے ہوئے تھے اور یہ وہاں تجارت کے غرض سے پہنچے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہ اس نے کہا کہ عربوں سے کوئی قوم، اس کی قوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں تجارت کرنے؟ بتایا گیا کہ ہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو اس نے ان کو بلوا بھیجا، اس نے ان کو اپنے دربار میں بلوا بھیجا۔ اس کے بعد کی یہ ساری حدیث ہے۔ انشاءاللہ یہ تعارفی گفتگو ہو گئی، چونکہ ابھی قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہونا ہے۔ انشاءاللہ اگلی 2 یا 3 نشستوں میں اس حدیث کے حوالے سے ہم پوری گفتگو پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔